جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اب مراد سعید صاحب کی گرفتاری کے قریب پہنچی ہوئی تھی پولیس، لیکن ایک مخبری کی وجہ سے مراد سعید صاحب پولیس کے قابو نہیں آئے اور وہ بچ نکلے۔ اب مخبری کس نے کی تھی اور مراد سعید صاحب چھپے ہوئے کہاں تھے اور وہ نکلے کیسے، یہ پوری کہانی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس وقت مراد سعید کہاں پہ ہیں اور کیا اب وہ گرفتار ہونے والے ہیں یا نہیں، اور اگر وہ گرفتار ہو گئے تو ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ مراد سعید صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کے انتہائی قریب تھے اور یہ واحد وزیر ہیں جو عمران خان صاحب کے دور میں جن کی باقاعدہ پروموشن ہوئی تھی۔ سب سے پہلے یہ اسٹیٹ منسٹر تھے، لیکن پھر ان کی کارکردگی دیکھ کے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کارکردگی دیکھ کے انہیں وفاقی وزیر بنایا گیا تھا، اور یہ مواصلات کے وزیر تھے، اور یہ ان چند وزراء میں شامل ہوتے، بلکہ ایک یا دو ہی وزراء ہوں گے کہ جنہیں آخر تک ان کی وزارت سے ہٹایا نہیں گیا تھا، بلکہ چائنا کی طرف سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ تھی، اور چائنا نے یہ واحد وزیر تھے مراد سعید صاحب جنہیں ان کے ٹنیور میں چائنا کا وزٹ آفر نہیں کیا بلکہ ان کا ویزا نہیں دیا۔ اور یہ وہ میٹنگ یہ سی پیک کی کرتے تھے، یہ پاکستان کے اندر آن لائن بیٹھ کے کرتے تھے، اور یہ ایک بار بھی چائنا نہیں جا سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسے ناپسندیدہ ترین شخصیت ڈکلیئر کر رکھا تھا، بلکہ بار بار کہا جاتا تھا کہ اس کو ہٹائیں اگر آپ واقعی سی پیک کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بلکہ افواج پاکستان کی طرف سے بھی عمران خان صاحب سے کئی بار کہا گیا تھا کہ ایک نان سیریس آدمی ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہاں پہ کچھ سیریس آدمی لگائیں کیونکہ اس سے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے، اور مراد سعید صاحب کی صورتحال کیا ہوتی تھی کہ مراد سعید صاحب ایک تو اپنی مرضی سے لوگوں سے ملتے تھے، بلکہ 20 25 50 بلین ڈالر کی کمپنی سے ہوتی تھی، ان کے سی او سے بھی مراد سعید صاحب اپنی مرضی سے ملا کرتے تھے۔ بلکہ ایک بار جو انتہائی اہم آدمی تھا وہ آیا اور مراد سعید صاحب نے انہیں کمرے سے باہر نکال دیا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پرفیوم اتنی تیز نہیں لگا کے آتے، اور وہ تیز پرفیوم کی وجہ سے باقاعدہ انہوں نے اس کی بےعزتی کر دی تھی۔ اسے کہا تھا کہ تم میرے کمرے سے نکل جاؤ، اور اس کے بعد ان کا سٹاف سمجھاتا رہا کہ سر یہ بہت بڑی کمپنی کا سی او ہے اور یہ بڑی مشکل سے پاکستان لایا گیا، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں۔ لیکن مراد سعید کو کنٹرول کرنا اس وقت تقریباً ناممکن تھا، اور اس شخص کو نکال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ جا کے پروٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد چائنیز کی طرف سے ایک پروٹیسٹ یا ایک ڈسپلائر پاکستان کو دیا گیا تھا۔ افواج پاکستان یہ چاہتی تھی کہ اس کو ہٹا دیا جائے تاکہ یہاں پہ کوئی سینسیبل آدمی آئے، اور چائنا یہ چاہتا تھا کہ اس کو ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی سینسیبل آدمی آئے۔ پارٹی کے اندر سے لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کیا آپ نے بندہ لگا دیا ہوا ہے، بالکل امچور آدمی ہے، اس کو ہٹائیں اور اس کی جگہ کوئی سینسیبل آدمی لگائیں۔ لیکن عمران خان صاحب، دو ایسے لوگ تھے جن کے اوپر عمران خان نے کمپرومائز نہیں کیا۔ ایک شخص کا نام عثمان بزدار تھا اور دوسرا مراد سعید تھا، یعنی دو ایسے لوگ تھے جس پہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے میری ریڈ لائن ہے، اور اس ریڈ لائن کو انہوں نے کسی شخص کو کراس نہیں کرنے دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پارٹی بھی گئی، اقتدار بھی گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ بہرحال مراد سعید اس معاملے میں بڑے سمارٹ آدمی ہیں کہ وہ پچھلے 1.25 سال سے اپنے آپ کو چھپا کے سائڈوں پر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سامنے نہیں آ رہے اور ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی، جبکہ ان کی گرفتاری کے لیے باقاعدہ کئی بار ٹریپس بچھائے گئے اور ان کے قریب پہنچی پولیس اور ایجنسیاں، لیکن اس کے باوجود یہ جل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال ہفتے کے دن ایک پکی اطلاع آئی کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ پشاور میں ہیں اور اپنے سسرال آئے ہوئے ہیں، اور سسرال کیسے آئے؟ وہ اپنی گاڑی پہ اپنے اسلحے کے ساتھ 2 لوگ جو ان کے اپنے پرسنل ملازم تھے ان کے ساتھ یہ اپنے سسرال میں آئے، اور جب یہ سسرال آئے تو اب پکی اطلاع دے دی گئی پولیس کو یا پھر خفیہ اداروں کو کہ اب مراد سعید صاحب اپنے سسرال میں ہیں اور تھوڑی سی کوشش کر کے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو جب انفارمیشن پکی ہوگی، اب میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ انفارمیشن لیک کیسے ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کا جو سسرال ہے ان سب کے فون ٹیپ ہوتے تھے، اور ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی ان کے اوپر نظر تھی۔ تو ان کے ایک ملازم نے اپنے کسی رشتہ دار کو فون کر کے بتایا کہ وہ ہمارا جو مہمان ہے وہ آیا ہوا ہے یہاں پہ، اور اب وہ 3-4 دن یہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ بات پھر لیک ہو گئی۔ پھر جب تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ مراد سعید صاحب کی جو گاڑی جو ان کے پرسنل اپنے نام پہ ہیں، اور ان کے 2 ملازم وہ اس وقت ان کے سسرالی جو خاندان ہیں ان کے گھر میں ہیں۔ تو جب یہ انفارمیشن پکی ہو گئی تو فوری طور پر پولیس کو انوالو کیا گیا کہ فوراً جا کے چھاپہ ماریں اور گرفتار کریں۔ اب جو ایس ایچ او ناصر باغ ہیں، جو جس ایریا میں
مراد سعید صاحب کی فیملی رہتی تھی، سسرالی رہتے تھے، اس کے جو ایس ایچ او ان کا نام بھی عمران الدین ہے. تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ عمران ورسز عمران اور مراد سعید اور یہ سب کچھ بہرحال ایک کمبینیشن سا بن گیا. تو اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ انفارمیشن دوسری پارٹی کو دے دی تھی، اسی لیے اس ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا اور ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا کہ فوری طور پہ جا کے ایکشن کریں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے عمران الدین نے اس پروسیس کو سلو کر دیا. تو وہ فوری طور پہ وہاں پہ وہ نہیں گئے اور ساتھ انفارمیشن بھی لیک کر دی گئی. اور جب انفارمیشن دوسری پارٹی کو مل گئی اور جب پروسیس کو سلو کر دیا گیا تو اس دوران مراد سعید صاحب جو ہیں وہاں سے بھاگ گئے، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اب ہوا کیا تھا وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پولیس وہاں پہ پہنچی اور پولیس نے اس پورے گھر کو کارڈن آف کیا اور جب دروازے پہ ناک کیا گیا تو جو مراد سعید صاحب کے سالہ صاحب ہیں، جو ان کے بردر ان لا ہیں، ان کا نام ہے اسد الیاس. تو اسد الیاس صاحب نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. بہرحال جب زور لگایا گیا دروازہ کھولنے کے لیے تو انہوں نے پولیس کو انگیج کیا اور اس دوران جو ان کے جو سسرالی ہیں ان کی خواتین نے باقاعدہ ویڈیوز بنانی شروع کر دیں. اب جو پولیس سامنے تھی وہ ویڈیو سے بچنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وائرل ہوتی تو پولیس کے لیے خاصا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں کسی کے گھر داخل ہونا یا خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنا اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ وہاں کی روایات مختلف ہیں. تو اب خواتین ہیں اندر دروازے کے اور وہ ویڈیو بنا رہی ہیں اور جو دروازے کے سامنے ہے وہ ان کے جو بردر ان لا ہیں مراد سعید صاحب کے وہ کھڑے ہیں اور وہ پولیس کے ساتھ باقاعدہ مزاحمت بھی کر رہے ہیں اور تکار بھی کر رہے ہیں اور پشتوں میں باقاعدہ انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کی. اب پولیس ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ریمانڈ ہے، ہم مراد سعید صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ہماری پکی اطلاع ہے، ہمارے پاس انفارمیشن پکی ہے، ہم باقاعدہ قانونی طور پہ آئے ہیں، تو آپ ہمیں راستہ دیں اور ہمارے سامنے ریزسٹنس نہ کریں، ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں. لیکن اسد الیاس صاحب راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اسی تکار کے دوران، اسی ایشو کے درمیان کہ جب خواتین ویڈیوز بنا رہی ہیں تو مراد سعید صاحب پیچھے سے دیوار ٹاپ کے وہاں سے نکل گئے اور انہوں نے باقاعدہ پٹکا باندھا ہوا تھا اور اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. بہرحال جب وہ نکل گئے تو پھر دروازہ کھول دیا گیا اور پھر پولیس آئی، انہوں نے چیک کیا تو مراد سعید صاحب نکل گئے تھے. اور جب ان کے ملازموں کو پکڑا گیا اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ مراد سعید تھے یا نہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی آئے تھے، سوات سے آئے تھے اور اسی گاڑی کے اندر تھے اور ہم انہیں لے کر آئے تھے. تو پکی انفارمیشن مل گئی کہ واقعی وہ یہاں پہ تھے اور وہ آخر میں فرار ہو گئے. تو بہرحال اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مراد سعید صاحب پشاور کے اندر ہی ہیں، پشاور سے باہر نہیں نکلے اور باقاعدہ پشاور کو کارڈن آف کیا ہوا ہے. ان کے تمام جو راستے ہیں سب کو وہاں پہ باقاعدہ جاسوس ہیں اور وہاں پہ پولیس ہے اور مراد سعید صاحب کی جو تلاشی ہے وہ جاری ہے. اور پولیس کا اپنا خیال یہ ہے کہ آج یا کل 2 دنوں کے اندر اندر مراد سعید صاحب گرفتار ہوں گے اور باقاعدہ ٹارگٹ ہے کہ مراد سعید کو اب نہیں چھوڑنا. تو مراد سعید صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہیں مختلف جگہوں سے چھپ کے، ان کے لیے انفارمیشن یہ ہے کہ جہاں سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں وہاں سے بھی وہ ٹریس ہو رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ سمجھدار آدمی ہیں ٹویٹ کر کے اپنی جگہ بدل لیتے ہیں. تو لیکن کتنی دیر، الٹیمیٹلی آج یا کل کی بات ہے، مراد سعید نے بہرحال گرفتار ہو جانا ہے. اور گرفتاری کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مراد سعید صاحب کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ کسی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے وہ اپنی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیں یا سیاست سے تائب ہونے کا اعلان کر دیں، کیونکہ یہ وہ صاحب ہیں یا یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اتنی آسانی سے سیاست سے تائب ہونے کا موقع نہیں ملے گا اور ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو اب میں کیا کہوں، جو کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو مراد سعید صاحب ایک ایسا ٹارگٹ ہیں کہ جو ان قریب اب ریاستی اداروں کی تحویل میں ہوں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ حقیقی آزادی کی بات کرتے تھے، یہ جو آپ 9 مئی اور 10 مئی کو پوری قوم کو کہتے تھے باہر نکلو، اور یہ جو آپ عمران خان کو ریڈ لائن ڈکلیئر کرتے تھے اپنی، تو آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو اس وقت مراد سعید صاحب پھر وہ سب کچھ بتائیں گے جو انہیں میرا خیال ہے بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا ایک بڑا مشہور لیپ ٹاپ ہے مراد سعید صاحب کا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ارشد شریف سے جو میری کمیونیکیشن ہے وہ بھی اسی لیپ ٹاپ کے اندر ہے. تو وہ لیپ ٹاپ ریکور ہو گیا ہوا ہے اور وہ جلدی میں وہیں پہ بھول گئے تھے، چھوڑ گئے وہ. اب وہ لیپ ٹاپ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو اس کے اندر بہت کچھ ہے اور جو ملازمین ان کے بتا رہے ہیں وہ بھی بہت کچھ ہے، کیونکہ ملازمین باقاعدہ بتا رہے ہیں
کہ مراد سعید صاحب اس سے پہلے کہاں کہاں چھپے ہوئے تھے، تو وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی تھی میرا خیال ہے ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو جائے گا، اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب ایک ریاستی مجرم تھا آپ نے ان کو کیوں اپنے گھروں میں پناہ دی، کیوں آپ اس کی حفاظت کرتے رہے۔ تو ظاہر ہے اس میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے معزز ہیں اور جو عموماً یہ امپریشن دیتے رہے کہ جی ہم تو ریاست کے ساتھ ہیں، ہمارا مراد سعید کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن انہیں اپنے گھر میں پناہ دے کے رکھی تھی۔ ان سے بھی اب سوال ہوگا، لیکن مراد سعید کے پولیس بہت قریب پہنچ چکی ہے، مراد سعید صاحب کسی وقت بھی گرفتار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا یا جو کچھ وہ بتائیں گے وہ بڑا افسوسناک ہوگا۔